السلام علیکم ناظرین۔ نواز شریف صاحب آخر کار راضی ہو ہی گئے ہیں۔ وہ کس چیز پہ راضی ہوئے ہیں اور کس نے کوششیں کی ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، اور آخر کار کس کے کہنے پہ وہ راضی ہوئے ہیں اور کیوں راضی ہوئے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے جناب عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی برے دن جو ہے وہ آج کل چل رہے ہیں، اور عمر قید یا سزائے موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی سائفر جو ہے نا، معاملہ سائفر جو ہے کیس کی بڑی جو ہے وہ آج کل اس کو پاپولیرٹی مل رہی ہے، مشہور ہو رہا ہے۔ تو سائفر اصل میں ہے کیا، اس پہ جو ہے میں تفصیلاً آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے اس پہ جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب پہ مقدمات چل رہے ہیں ان کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے جناب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب آخر کار مان ہی گئے اور راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو ان کے آنے کی ڈیٹ فکس ہے کہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ سو کالڈ آپ کہہ لیں یا وہ اپنی جلا وطنی کو ختم کر کے 4.5 سال تقریباً ہو گئے ان کو ملک سے باہر گئے ہوئے، اور واپس آ رہے ہیں۔ واپس آنے کے جب انہوں نے اعلان کیا تو اسی دوران انہوں نے مسلم لیگ نون کی ایک جو ہے میٹنگ سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کیے تھے، اور اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال سرسری جو ہے گفتگو جو ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے یہ بیان دیا جناب کہ میں جب آؤں گا، اور میری جو سابقہ حکومت گئی تھی اس میں جو ہے چند کردار تھے جنہوں نے مرکزی کام کیا، مرکزی کردار ادا کیا تھا میری حکومت ختم کرنے میں، تو ان کے خلاف میں ایکشن لوں گا۔ ان میں 2 ججز تھے اور 2 جرنیل تھے، اور جب انہوں نے یہ بیانیہ جاری کیا تو وہ جناب بات نہ تو جو ہے وہ عدالتی حلقوں کو پسند آئی، نہ ہی وہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن سے وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے ان کو پسند آئی۔ پھر تھوڑی سی جو ہے ان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ان کے رویوں میں۔ تو ادھر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا جو ہے کچھ جو ہے اور لچک جو ہے اور نرم رویہ دکھانا شروع کر دیا پی ٹی آئی کی طرف۔ ان کے ایک 2 جو ہے رہنما ان کو جو ہے رہائی مل گئی، ان کے لیے ضمانتوں کا بندوبست ہو گیا، پھر ان کی خواتین کی جو ہے نا ضمانتیں ہو گئی۔ یہ چیزیں جو ہے جب ہونا شروع ہو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا، جو نواز شریف کے اور نون لیگ کے جو بڈھے بابے ہیں اور پرانے سیاستدان جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے جو ہے نا یہ تو ہمیں نقصانات کی طرف جو ہے اس سے نقصانات مل رہے ہیں اور نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سر جوڑ لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے یا نواز شریف کا یہ بیانیہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ چونکہ جا رہا ہے تو اس کے جواب میں جو ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی طرف پھر جو ہے ان کا رخ نہ ہو جائے اور ان کے لیے نرم گوشہ کہیں ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ جناب یہاں پر انہوں نے سر جوڑ لیا، اور یہ فیصلہ آپس میں انہوں نے پرانے جو سیاستدان ہیں، کاگ قسم کے سیاستدان نون لیگ کے اندر جو ہیں ان کے رہنما، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھایا جائے۔ اب کون جو ہے اونٹ کے گلے میں کیا کہتے ہیں بلی کون باندھے گا یا گھنٹی کون باندھے گا، تو وہ جو ہے پھر یہاں پر نواز شریف صاحب کے ایک جو بہت ہی قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ان کو نواز شریف صاحب کا نمائندہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو ایسے ہی جناب کسی شخص نے، یا ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں، بہرحال یہ کنفرم تو نہیں ہے، بہرحال یہ کہا گیا اور کہ نواز شریف صاحب کے ہی کسی جناب نمائندے نے یہاں پر بندوبست کیا ایک ڈنر کا لاہور میں،
جس میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو بھی مدعو کیا گیا، مریم نواز کو بھی مدعو کیا گیا، اور جب وہ دونوں آگے پہلے شہباز شریف صاحب پہنچے اور پھر مریم نواز پہنچی، اور وہاں پر جناب مدعا یہ رکھا گیا کہ نواز شریف صاحب کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے کہ اپنے اس بیانیہ سے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور فوج کے خلاف پنگا نہ لیں، اور ہوگا تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے نقصان کے، جن کے خلاف وہ بولنے جا رہے ہیں یا بولتے جا رہے ہیں یا بولنے کے لیے وہ تیار ہیں، ان کا تو کچھ ہوگا یا نہ ہوگا، ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ یہ بات جناب ان کے ذہن میں بھی پڑ گئی، اور پھر جناب شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے 1 ماہ جو ہے وہ لندن میں رہ کے آئے، 1.5 ماہ حکومت جب سے وہ پرائم منسٹرشپ سے جو ہے وہ ہٹے، ان کی حکومت جب گئی ختم ہو گئی ٹینیور پورا کر کے، تو وہ لندن گئے۔ اب اپنے بھائی سے نواز شریف سے روز باتیں کرتے تھے، میٹنگیں بھی ہوتی تھیں اور اسٹریٹجی بھی جو ہے نا بنتی تھی آئندہ کے لیے۔ جب وہ 1.5 ماہ کے بعد واپس آئے، دوسرے دن جناب ایک ہی دن کے بعد جناب دوبارہ انہوں نے دڑکی لگا دی کہ بھائی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ بیانیہ کدھر سے بنا کر لے آئے ہیں، آپ کے آج کل کے جو حالات ہیں وہ اور ہیں، اور جب آپ وزیر اعظم تھے آج سے 5 سال کچھ حالات اور تھے، اور کیوں آپ ہمیں جو ہے نا ہم نے بڑی مشکل سے یہ حالات سیدھے کیے تھے جو ہے نا ہم پرائم منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بن گئے اور 14 ماہ جو ہے حکومت بھی کی، پھر اپنے آپ کے ارد گرد جو ہے معاملات بھی سیدھے کیے، مقدمات کو بھی سٹریم لائن کیا، ایک اچھائی کی طرف جو ہے نا وہ بڑے نا سہولت اور آسانیوں کی طرف۔ تو جو ہے نا اس پہ آپ جو ہے وہ نظر ثانی کریں اپنے بیانیے بھی۔ تو نواز جناب چپ گپ جو ہے وہ گپ اندھیرے کی طرح، اور یہ نہیں کہ میں نہ مانوں، تو اس طرح پھر جناب مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں، لندن پہنچ گئیں۔ پھر یہ شاید پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے چاچو شہباز شریف کے بیانیے سے جو ہے وہ میچ کر گیا، ان کا بیانیہ اور ان کے ویوز مل گئے، وہ ایک پیج پہ آ گئے شہباز شریف اور مریم نواز۔ پھر مریم نواز نے جناب پھر ہاتھ بند کا التجا کی کہ بابا جانی یہ جو ہے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بجائے پھر خراب ہو جائیں گے، یہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اور اپنا نہیں بھی رکھتے تو ہمارا ہی خیال کریں۔ آئندہ جو ہے وہ ہم نے سیاست کرنی ہے، اور پاکستان میں سیاست تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی گڈ بائی نہ ہو، آپ کی جو ہے رائیں ایک جیسی نہ ہو، ایک پیج پر نہ ہو، آپ کی جو ہے وہ ان کے ہم خیال بننا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اینڈ پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں آ گئی، پھر وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ میں جناب اپنا بیانیہ جو ہے اس کو بند کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں، بعد میں جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب جناب یہ اس مریم نواز کی بات کو جو ہے انہوں نے رکھ لیا اور اب راضی ہو گئے، اور انہوں نے اپنا وہ بیانیہ دفن کر دیا۔ اب ایک نیا بیانیہ جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ اس نے جگہ لے لی ہے، جس میں یہ کہا گیا، اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے پھر اس پہ جناب ایک بیان بھی جاری کیا کہ اب ہمارا جو پورا فوکس ہے یہ ہماری سیاست آئندہ کے لیے انتقام کی سیاست نہیں ہوگی بلکہ مفاہمت کی سیاست ہوگی اور معافی کی سیاست ہوگی، اور اس میں گڈ گورننس اور ملکی معیشت کو بہتر بنانا، یہ پوائنٹ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ ہم جو ہے عوام کا معیار زندگی بلند کریں گے، عوام کو سہولیات فراہم کریں گے، ریلیف دیں گے، اور مہنگائی جو عوام کو جس نے تنگ کیا ہوا ہے اس کو ختم کر کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو یہ جناب پاکستان مسلم لیگ کے بابے اور جناب ان کے رہنما پھر یہاں پر خوش ہو گئے کہ اب ہمارا جو ہے کام سیدھا ہو گیا ہے، ہماری مستقبل کی سیاست جو ہے یہ ایک بہتری کی طرف روانہ ہو گئی، اور اب نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کے جو ہے اسی بیانیے کو، نئے بیانیے کو، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام کے لیے سہولیات اور ان کو ریلیف دینا ان کے بیانیے میں شامل ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے، عمران خان صاحب کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اب کے بار تو سنا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب دوبارہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک بڑی سزا جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ بڑی سزا ہے یا سزائے موت یا عمر قید۔
ان پہ جو ایک بہت بڑا مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ ہے سائفر کا مقدمہ۔ تو سائفر کے مقدمے میں اب جو ہے تمام بیسک جو ہے انیشیل سٹیج پہ، جو بنیادی سٹیج پہ مرحلوں پہ جو انویسٹیگیشن تھی، جو JIT بنائی گئی تھی، اس نے جناب اپنی تمام جو ہے وہ گواہ تیار کر کے تمام معاملات، آلات ان کو یکجا کر کے عمران خان صاحب سے انہوں نے 2-3 ملاقاتیں کی انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو انہوں نے جو رپورٹ مرتب کی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو بڑے ملزمان کے طور پر نامزد کر کے اس کا چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو گیا۔ اب وہ چالان جو ہے جب جمع ہو گیا تو اب عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی اور اس پہ جو ہے آگے جو ہے چل کر بھی جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ یہ جو عدالتی پروسیجر ہے یہ کیسے چلتا ہے۔ اب جو ہے چونکہ آج میں صبح جو اب یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں تو آج ہی جو ہے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے نا عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ جو چالان ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چالان جو ہے چالان پیش ہو چکا ہے۔ چالان پیش جب ہو جاتا ہے عدالت میں تو پھر اگلی پیشی پہ جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ وہ چالان اور اس کے ساتھ جو گواہان کی سٹیٹمنٹس ہیں، گواہوں کے بیانات جو ہے وہ جتنے بھی ڈاکومنٹس چالان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان تمام کی کاپیاں جو ہے وہ متعلقہ جو ہے وہ فریقین کے وکلاء جو ہے ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ تو اس پیشی پہ جو ہے عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کو جو ہے یہ چالان کی کاپی اور ان کے ساتھ جو گواہ ہیں ان کے بیانات اور دیگر شواہد جو لگے ہوئے ہیں ڈاکومنٹیشن ہے ان کی کاپیاں جو ہے ان کو فراہم کی جائیں گی۔ جب یہ کاپیاں ان کو فراہم کی جاتی ہیں تو پھر کہ جائیں آپ ان کو پڑھیں، آپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے، اس کے آپ اپنے حق میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنی تیاری کریں، ثبوت پیش کریں، تیار کریں۔ اور اس سے اگلے جو ہے 6 یا 8 تاریخ کو جب یہ دوبارہ اس کی سماعت ہوگی تو پھر جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ چالان اور ان کے اوپر جو الزام ہے وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ملزمان کو ان کی موجودگی میں کہ آپ پر یہ الزام ہے، تو آپ اس سے انکار کرتے ہیں یا اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو ملزمان جو ہے یا تو اس کو اقرار کر دیں، ہاں جی مجھ سے جو ہے نا ہم نے یہ کام کیا ہے، اور جب وہ اس کو اقبالی بیان کہتے ہیں، وہ اگر اپنے جرم کا اقبال کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے نا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے سزا جزا جو بھی ہوتی ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 99.9% جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جو چالان پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جج صاحب ان کو جو الزامات بتاتے ہیں وہ اس سے بالکل صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے ہم نے کسی جگہ اسٹیج پہ یا کسی مرحلے پر ہم نے کوئی ایسا بیان دیا ہے جس سے آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، تو ہم اس سے انکار کرتے ہیں اور وہ پولیس نے ہم سے زبردستی دلوایا تھا۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہاں پر کہی جاتی ہیں اور ملزمان 99.9% جو ہے صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر جناب اگلی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے مقرر کی جاتی ہے، اور ملزمان جو ہے وہ ریمانڈ پر ہوتے ہیں یا جیل میں ہوتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جو ہے جیل میں ہیں، کئی دوسرے مقدمات ہیں ان پہ اور اس سلسلے میں۔ تو وہ جب فرد جرم ان پہ عائد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جناب گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں چالان میں جو ہے 28 گواہ جو ہے یہ اس میں درج ہیں، 28 گواہوں کے بیانات ہیں، ان پہ جناب پھر گواہوں پہ جرا ہوگی۔ وکلاء جو ہیں استغاثہ کے بھی جرا کرتے ہیں، وکلاء صفائی جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ بھی ان پہ جرا کریں گے، اور جب ان گواہان پہ جو ہے وہ جرا مکمل ہوگی تو اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد ایک سماعت کی جائے گی جس میں جو ہے 1 یا 2 جو ہے نا دن دیے جاتے ہیں وکلاء کو، آپ تیاری کر کے ہیں اور آپ جنرل جو ہے نا وہ دلائل دیں اس مقدمے کے سلسلے میں، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں، اور جب وہ دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تب جناب جج صاحب وہ فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر ڈیٹ دی جاتی ہے کہ کل سنائیں گے، پرسوں سنائیں گے، جب وہ چاہیں وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ جناب پروسیجر ہوتا ہے۔ تو اب یہ آج جو ہے چالان کی کاپیاں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی عمران خان صاحب کے وکلاء کو، اس کے بعد جب سماعت ہوگی 2 دن یا 4 دن بعد تو اس میں جو ہے فرد جرم عائد کی جائے گی، اس کے بعد گواہوں پہ جو ہے نظرہ کی جائے گی۔ 28 گواہ جو ہے پیش کیے گئے، 28 گواہ بھی لوگ جو ہے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ 28 گواہ کہاں سے آ گئے۔ اصل میں جو ہے بڑے جو ہے نا وہ 2-3 گواہان ہیں، جن میں جو ہے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں جو سب کرتا دھرتا ہیں، اور اس کیس کے جو ہے وہ چشم دید گواہ ہیں، وہ جو ان کا اقبالی بیان جو پولیس کے سامنے انہوں نے دیا وہ بھی ہے، اور جو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو ہے انہوں نے بیان دیا 161 کے تحت بھی اور 164 کے تحت بھی، دونوں بیانات جو ہے نا ان کے ریٹن موجود ہیں، وہ خود بھی جو ہے نا حاضر ہیں، وہ سلطانی گواہ بن گئے ہیں، وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور تمام کیس کا دار و مدار ان کی گواہی پر ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ میں جناب جو ایک سیکرٹری صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی ہیں، دوسرے سیکرٹری خارجہ جو ہیں سیکرٹری خارجہ وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 28 گواہان ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اس معاملے سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سب جو ہے گواہوں کے لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب سائفر آیا تو جس بندے نے ریسیو کیا اس کی گواہی ہے، اور وہ گواہی کیا دے گا؟ یہ نہیں دے گا کہ عمران خان صاحب نے قصور کیا یا اس نے جو ہے نا کوئی اس کو تلوار ماری گیا یا وہ قید کر لیا گیا، یہ نہیں، اس کی گواہی یہ ہے کہ سائفر جناب وہاں آیا تھا، جب آیا تو میں نے اس کو ریسیو کیا اور میں نے وہ جو ہے نوٹ کیا، اس کی گواہی ہے۔ پھر جو بندہ وہاں سے وہ جو کوڈز ہوتے ہیں اس کو ڈیکوڈ کیا جن لوگوں نے، وہ لوگ گواہی دیں گے یہ سائفر آیا تھا، وہ اس پہ کوڈ یہ تھا، ہم نے اس کو ڈیکوڈ کیا، ان کی گواہی ہوں گی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کاپیاں تیار کی، جنہوں نے ٹائپنگ کی اپنی زبان میں یا انگلش میں یا اردو میں جس میں بھی تھا، ان کی گواہیاں ہیں۔ پھر جناب جو لوگ وہاں سے ان کی کاپیاں جو ہے نا لے کر جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس گئے، وہ جناب ہر کارے کی گواہی ہوگی، جو واپس لے کر آیا وہ ہوگی۔ اسی طرح ISI اور آرمی چیف کو جو بندہ پہنچانے گیا، یہ لوگ جی اس طرح کے جو ہیں جتنے بھی ہیں جنہوں نے صدر صاحب کو کاپی دی، جو واپس لے کر آیا، تو وہ چھوٹے موٹے جتنے بھی ہیں، کلرک ہیں، ہیڈ کلرک ہیں، وہ سب لوگ جو ہے وہ گواہوں کی لسٹ میں جو ہے ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ استغاثہ کے جو وکلاء ہیں یہ ان پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے لوپ ہول نہ چھوڑیں، کیونکہ عدالت میں جب ان سے کوئی سوال کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے ان کو کسی چیز کا جواب نہ آئے یا وہ کہیں جی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو استغاثہ نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے وہ جناب تمام جو ہے یہ 28 گواہان جو ہے وہ تیار کیے ہیں، اور ان گواہوں پہ جو ہے وہ جرا کی جائے گی۔ اس کے بعد جناب جرا کے بعد جو ہے وہ جنرل دلائل جو ہے نا دیے جائیں گے دونوں وکلاء کی جانب سے، اس کے بعد جو ہے نا پھر فیصلہ جو ہے جج صاحب کریں گے۔ اب جناب بات یہ ہے کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ کیوں زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے، یا اس کے تحت کیوں جو ہے یہ بڑی سزائیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ تو سائفر جو ہے یہ ایک خط ہے، ایک مراسلہ ہے، ایک لیٹر ہے جو کوئی سفارت خانہ جو ہے بیرون ملک، ایک مثال میں غور کروں کہ پاکستان کا ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں، بیلجیم میں، روس میں، فرانس میں، چائنا میں، جہاں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے جو وزارت خارجہ ہماری پاکستان میں ہے جو خط و کتابت ہوتی ہے اس کے لیے ایک خاص زبان استعمال کی جاتی ہے جو کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے۔ اس کو بیرون ملک نہ کوئی ایجنسی جو ہے نا اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ دوسرے ممالک جو ہیں، ہمارے دوست ملک بھی ہیں، دشمن ملک بھی ہیں، انڈیا، اسرائیل جیسے ایسے، رشیا، تو وہ لوگ جو ہے
ان تک رسائی جو ہے ہمارے خطوط تک جو ہے حاصل نہیں کر سکتے، وہ ایسے جو ہے نا کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے۔ اور وہ جب لیٹر آتا ہے یہاں وزارت خارجہ میں، تو یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگ جو ہے اس کوڈ کو پڑھنے کے ماہر ہیں، وہ اس ریسیو کر کے اس کو جناب اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے یا اردو میں جیسے آپ سمجھ لیں۔ تو وہ ٹرانسلیشن جب کی جاتی ہے تو پھر اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں، اور 4 کاپیاں جو ہے بنائی جاتی ہیں۔ اوریجنل جو اصل میں لیٹر آیا تھا کوڈ ورڈز میں وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کی 4 کاپیاں بنائی جاتی ہیں ڈی کوڈ کر کے، اس کا ترجمہ کر کے، اور وہ 4 کاپیاں جو ہیں ایک جناب آرمی چیف کو دی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، ایک DGISI کو دی جاتی ہے، ایک کاپی جو ہے پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے، اور ایک کاپی پہلے تو جو ہے نا دی جاتی تھی صدر صاحب کو بھی، اور اب شاید اس میں جو ہے نا کوئی رد و بدل کر دیا گیا، بس 3 کاپیاں جو ہیں یہ اس طرح جو ہے بنائی جاتی ہیں اور وہ ان تینوں افراد کو پہنچائی جاتی ہیں۔ پھر وہ کاپیاں جو ہیں DGISI پڑھتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس طرح ملٹری جو آرمی چیف ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ان کو نالج میں وہ بات آ جاتی ہے، اور جو چیز کنوے کرنی ہوتی ہے کنوے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس کاپی کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ میسیج جو ہے نا ہمارا فلاں سفارت خانے سے جو ہے نا آیا ہے۔ تو یہ جو ہے وزارت خارجہ کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ 3 شخصیات تک پہنچانے۔ پھر جناب جب وہ کاپیاں پڑھ لیتے ہیں تو یہ سائفر کی جو کاپیاں بھیجی گئی تھیں، یہ ساری کاپیاں چاروں کے چاروں کاپیاں یہ واپس جو ہے وزارت خارجہ میں لائی جاتی ہیں۔ یہ وہاں پر وہ نتھی نہیں کر لیتے اپنی فائلوں میں، وہ کاپیاں جو ہیں یہ واپس آ جاتی ہیں، اور واپس آ کے ایک جو ہے نا آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان 4 کاپیوں کو جو ہے نا ان کو شریڈ کیا جائے، اس طرح جو کاغذ ہے توڑ موڑ کے جو ہے یا پھاڑ دیا جائے، جلا دیا جائے، اس طرح ضائع کر دیا جائے کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو وہ ان کو کاٹ کے جو ہے کینچی سے کتر کے جو ہے نا شریڈنگ مشین ہوتی ہے اس کے ڈال، تو اس کے جو ہے پرزے کر دیے جاتے ہیں تاکہ کسی کے پاس کوئی اس کا جو ہے نشان یا ثبوت نہ رہے۔ اور پھر جناب جو اصل کوڈڈ لیٹر آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، اس کی اوریجنل کاپی جو ہے اصل کاپی وہ وزارت خارجہ میں موجود ہوتی ہے، وہ وہاں پر جو ہے ریسیو کر کے رکھ دیا جاتی ہے، اور وہ جو سائفر جس کا رولا پڑا ہوا ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب وہ جو کوڈ ورڈز ہیں، آپ یہ دیکھیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کا موبائل آپس میں جو ہے نا دوست فرینڈز جو ہیں یا فیملی فرینڈ جو ہے نا ایک دوسرے سے عام یا آفس میں بھی جو لوگ جو ہے نا آج کل واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو میسیج ایک دوسرے کو آتے ہیں، تو موبائل پہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی لاک لگایا ہوتا ہے یا کوڈ ورڈز لگائے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے نا لاک کھولنے کے لیے جب تک یا کسی کو آپ کا وہ جو ہے کوڈ ورڈ جو ہے ایل کی شکل ہے، این کی شکل ہے، یا کوئی نام لکھا ہوا ہے، جب تک وہ جو ہے کوڈ ورڈ جو ہے استعمال کر کے وہ لاک نہ کھولا جائے، آپ کے میسیج کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا سوائے آپ کے۔ یا آپ کسی کو بھائی بہن اگر کہتا ہے کہ یہ فون آپ ذرا اپنا کھول دیں، تو آپ اس کو لاک کھول کے دیتے ہیں، پھر جو ہے نا اس پہ کام ہو سکتا ہے، کال ہو سکتی ہے یا ریسیو ہو سکتا ہے میسیج، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے گھر میں جو ہے نا انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے، وائی فائی لگایا ہوا ہے، اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے، کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہوتے ہیں۔ کوئی مہمان آپ کے ہاں آ جاتا ہے یا اس کو جو ہے نا نیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو اپنا پاس ورڈ نہ دیں۔ اسی طرح وہ کوڈ ورڈز جو ہیں وہ جناب آپ کی وہ رائٹنگ جو ہے اس کو سیف رکھتے ہیں، تو جب وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں اوریجنل ورڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ جو کاپی جو ہے نا اس کو بھی سیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب سے جو ہے نا غلطیاں جو ہوئی ہیں ان میں ایک غلطی یہ تھی کہ وہ سائفر کی جناب انہوں نے کاپی لی اور جو کاپی ان کو پہنچائی
ان کا کام یہ تھا کہ وہ کاپی پڑھ کے واپس جو ہے وہ کر دیتے وزارت خارجہ کو۔ اب انہوں نے ایک سے متعدد بار جو ہے وہ ایک سے زائد بار جو ہے وہ یہ مان گئے، انٹرویو دیے جی کہ وہ میرے پاس کاپی آئی تھی، میں نے وہ کاپی گم کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ سرکاری ڈاکومنٹ جو ہے بہت خفیہ ڈاکومنٹ، وہ آپ سے گم ہو گیا۔ اور پھر وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ سائفر، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، وہ امریکہ میں ایک جو ہے وہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آ گیا کہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوڈ ورڈز تو ظاہرہ کوئی جان نہیں سکتا، اور کاپیاں جو ہیں وہ 3 بندوں کے پاس ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے نے تو وہ کاپی جو ہے نا وہ لیک کی ہے، جو وہاں پر چلی گئی ہے۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے بے شمار جو ہے اور کئی بار جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ لہرا کے جو ہے نا یہ جناب میرے خلاف جو ہے نا سازش کی گئی، اور فلاں ٹمکان جو ہے سازش تو تھی نہیں، انہوں نے بہرحال وہ لہرایا۔ اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ خالی ویسے نقل جعلی کاغذ تھا، بس جعلی تھا تو پھر بھی قوم سے جھوٹ بول رہے تھے، لیکن جو ہے چونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ سائفر ہے اور یہ آیا ہے، تو لہٰذا اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب خود جو ہے تسلیم کرتے ہیں یہ سائفر کی کاپی ہے۔ اب کہتے ہیں جناب کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان ہے جی کہ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو جو ہے عمران خان صاحب نے میری بات نہیں مانی۔ اب جناب جب چونکہ میں خود بھی جو ہے نا ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر چکا ہوں اور سرکاری ملازم رہ چکا ہوں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھ چکا ہوں، اور اس کے تحت ہم نے کام بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ تو جب آپ کوئی بڑے کسی بہت ہی جو ہے حساس عہدے پر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے جو قومی راز ہیں ان کو پوشیدہ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو افشاں جب آپ کرتے ہیں، اس کو باہر کسی اور بندے کو، للو پنجو کسی کو بھی ہو، دشمن کو ہو، دوست کو، جب بھی آپ راز آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے اس پر الزام آپ پہ لگ جاتا ہے، پھر آپ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جناب جیسے ابھی عمران خان صاحب نے جو ان پہ الزام لگا ہے اور جس شک کے تحت جو ہے ان پہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ سزائے موت کا جو ہے، جب اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے۔ سزائے موت تو آج کل کم دیتے ہیں، بہرحال اس کو عمر قید جو ہے نا سنا دی جاتی ہے، یا 14 سال جو ہے نا وہ دے دی جاتی ہے قید جو ہے۔ اور باقی جو ہے نا آپ توشہ خانہ میں دیکھ لیا آپ نے، 2 سال 3 سال قید ہو جاتی ہے، پھر وہ قابل ضمانت ہو جاتی ہے یا جرمانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات چلتے ہیں ان میں جو ہے سزائے موت 10 سال، کم سے کم جو ہے نا 10 سال، پھر 14 سال، اور سزائے موت تک سے جو ہے وہ سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ تو اب جناب عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے یہ بہت تیزی سے جو ہے اس طرف جو ہے نا جا رہا ہے، چالان پیش ہو چکا ہے جس میں جو ہے نا وہ ان کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب جناب فرض جرم عائد ہوگی، آگے جو ہے نا گواہان پر جرا، اور اس کو یہ اتنی تیزی سے جو ہے نا ہو رہا ہے۔ یہ میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل جو ہے نا کس لیے لایا گیا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اڈیالہ جیل میں اٹک جیل میں جو ہے وہ جج صاحبان کو جو ہے نا وہ جانا پڑتا تھا، جج ابوالاسناد جو ہیں عبدالقرنین، ان کو وہاں جانا پڑتا تھا، پھر جو ہے واپس آ کے وہی مقدمہ جو ہے شاہ محمود قریشی کا جو ہے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں سننا پڑتا تھا، تو یہ اس میں دیری ہو جاتی تھی، یہ ان کے ڈیلے ہو رہا تھا۔ اب جناب ایک اور جو ہے نا ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ آج جب میں یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو 4 تاریخ ہے اور صبح کا وقت ہے، جبکہ مقدمہ جو ہے وہ 10 بجے آج ہے، اور جج صاحب نے آج کی ڈیٹ مقرر کر رکھی تھی کہ 4 تاریخ کو جو ہے وہ جو دونوں ملزمان جو ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے ان کی موجودگی میں جو ہے ہم مقدمہ یہ شروع کریں، پھر ان کی کاپیاں جو ہے نا چالان جو ہے یہ جو ہے ان کے وکلاء کے حوالے کریں۔ تو لیٹر آن جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے نا یہ جناب احساس ہوا کہ اٹک جیل سے تو ہم نہیں لایا جاتا تھا ان کو، تو اب جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا پتہ نہیں لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ پھر انہوں نے جناب جج صاحب نے خود جو ہے وزارت قانون کو خط لکھا
کہ جناب عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو آج یہاں ہم نے پیش کرنا تھا، اور کیا آپ کو جو ہے وہ کوئی قانونی پیچیدگی تو نہیں ہے ان کو جو ہے نا لانے میں، اور اگر کوئی ہے تو جو ہے نا ہمیں بتایا جائے۔ تو اب جناب وزارت قانون نے جناب لکھا ہے جی کہ ہم جو ہے ہمیں پرابلم ہیں، ہم ان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ہے جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کے گھر والے، عمران خان صاحب کے گھر والے بھی کہتے ہیں، بشرا بی بھی کہتے ہیں جی ان کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے جیل سے عدالت تک، جوڈیشل کمپلیکس تک لانا یا ان کو واپس لے جانے کا جو ہے رسک نہیں لے سکتے۔ تو اب جناب جج صاحب نے جو ہے وہ، اور نوٹیفیکیشن بھی وہاں سے اڈیالہ جیل سے جاری ہو گیا کہ آپ یہاں جو ہے ان پر جو ہے جو مقدمے کی سماعت ہے یہاں پر کریں۔ تو جج صاحب جو ہے جائیں گے اڈیالہ جیل، عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت نہیں آئیں گے بلکہ جج صاحب جو ہے وہ جیل میں جائیں گے اور وہاں پر ہی ان کی سماعت جو ہے وہ کریں گے اس مقدمے کی۔ اور عین ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی چونکہ اڈیالہ جیل میں، تو دونوں کو جو ہے اکٹھی جو ہے وہاں پر پیشی ہو جائے۔ تو یہ مقدمہ جناب اس طریقے سے پھر جب فرد جرم عائد ہوگی، پھر جناب دلائل ہوں گے، جرح ہوگی اور دلائل ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 دن لگیں گے، اور بعض لوگ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر اکتوبر کے اینڈ تک جو ہے 20 یا 22 اکتوبر تک جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا یا سنا دیا جائے گا، اور 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے سے پہلے سنا ہے کہ اس مقدمے کا جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ سنا دیا جائے گا، اور یہ شاید جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے خوشخبری ہو۔ اب جو ہے دیکھتے ہیں، یہ تاثر جو ہے یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، شاہ محمود قریشی بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کو سزا ہو جائے گی، اور اس طرح جو ہے پی ٹی آئی جو ہے بالکل بے سہارا اور یتیم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، ان کے باہر آنے کے چانس نہیں ہیں، اور ادھر درخواست بھی جو ہے نا ایک پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے اس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے، یا وہ اپنا نام استعمال نہیں کر سکتے بطور چیئرمین پی ٹی آئی۔ تو چیئرمین صاحب بھی جناب گئے، اس طرح شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین، وہ بھی جناب کنوکٹ ہو کے جناب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور جو صدر پی ٹی آئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی جیل میں۔ تو بالکل جناب یہ بغیر کسی لیڈر، بغیر کسی سہارا اور بے سہارا اور یتیم جو ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ بن جائے گی۔ میں یہاں تھوڑی سی اگرچہ اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ایک روشنی کی ایک کرن ہے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک ہنٹ دینا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب سنسیئر ہو کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ میری لیب سے مجھ سے یہ جو ہے نا یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ میں نے تکیے کے نیچے کہیں رکھا تھا یا بیڈ کے نیچے یا کدھر بھی جو ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں یاد رہا کہ وہ سائفر جو ہے نا میں نے کہاں رکھا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا اس سے جو ہے کوئی ملک کو بڑا نقصان ہوا، کوئی جو ہے کسی دشمن کے ہاتھ جو ہے کوئی چیز لگی ہے، یا اس دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا، یا پاکستان کو کوئی بہت بڑا کوئی گزند پہنچا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے۔ اگر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے تو میری اس غلطی کو جو ہے یہ معاف کر دیا جائے اور اسے درگزر کر دیا جائے۔ اور اگر عمران خان صاحب اتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جج صاحب بھی جو ہے یہ، کیونکہ سراؤنڈنگ کا جائزہ لیں کہ واقعی جو ہے اس سے جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہماری بدنامی ہوئی ہے یا پرائم منسٹر نے یہ کوئی نالائکی کی ہے، یہ اور بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہمارے ملک کی جو ہے معاملات ہیں ان پر کوئی برا اثر پڑا یا نہیں پڑا، اس کی جو ہے اگر جانچ پڑتال کر کے جج صاحب کسی فیصلہ پر پہنچتے ہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی اگر سزا معاف نہ بھی ہو تو اس میں کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے ان کو جو ہے نا درگزر بھی کیے جا سکتا ہے، یا تھوڑی سزا جو ہے نا دی جا سکتی ہے۔